معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام صحابی بھی ان کے لحاظ سے فمن احبہم فبحبی احبہم، سرکار فرماتے ہیں جس نے ان سے محبت کی ان سے نہیں مجھ سے کی، فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ان سے نہیں مجھ سے بغض رکھا۔ تو اصولوں کے مطابق یہ سیاست نبوی زندہ باد کے نعرے سے انحراف کیا گیا۔ اب اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ تین طرح کیا جاتا ہے۔ ایک تو مخالفین سب و شتم میں کرتے ہیں، اور ایک نواسب ان کی وہ شان بیان کرتے ہیں جو رب نے ان کو دی ہی نہیں، اور وہ شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف بغض علی کی تسکین کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور تیسرے ہم اہل سنت و جماعت ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شانیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، وہ نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ تو کیا صرف نام بھی بغض علی کی خاطر لیتا ہے تو وہ مجرم ہے، کیونکہ بغض علی بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بغض علی کے لحاظ سے اپنے اس گندے جذبے کو تسکین دینے کے لیے لے رہا ہے، تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلامی محبت نہیں کی۔ وہ جیسے بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے مجرم ہے، ایسے ہی جس کو وہ حب معاویہ کہہ رہا ہے وہ بھی جرم ہے۔ ابھی وحدت امت کانفرنس کے اندر جو ہم نے فارمولہ پیش کیا ہے، اس کے مطابق جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے اخذ کر کے فرمایا کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے ہم محبت ان کی وجہ سے نہیں کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت ہم صحابہ کی ذوات کی وجہ سے نہیں کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اسی قانون کے مطابق یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر کوئی محبت کرتا ہے بنو امیہ کی نسبت کی بنیاد پر تو وہ شرعی محبت نہیں، ان سے ہماری محبت بنو امیہ کی وجہ سے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ محبت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے ٹکراتی نہیں، چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی سرکار کی وجہ سے ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی سرکار کی وجہ سے ہے۔ تو جب دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے، تو بیک وقت یہ اکٹھی سینے میں رہیں گی۔ لہٰذا اگر تو کوئی سیاست معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگاتا ہے سرکار کی نسبت سے ہٹ کر بنو امیہ کا ووٹر بن کر، وہ تو اس نعرے کے ہم حامی نہیں ہیں، اور وہ محبت شرعی نہیں ہے۔ اگر کوئی بغض علی کو تسکین دینے کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو اس کے دل میں میل ہے یا بغض ہے یا منافقت ہے، اس کی وجہ سے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آڑ کی صورت میں لے رہا ہے، تو وہاں نعرہ لگانا تو کیا، ذکر کرنا بھی عداوت علی کے لیے، بغض علی کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا ہرگز جائز نہیں، چونکہ وہ کام ہے نواسب کا اور گالیاں دینا کام ہے روافض کا۔
اور ہم اہل سنت ہیں، اور ہم اہل سنت ان کی نسبت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو میسر ہے وہ نسبت ایسی ہے کہ کروڑوں سال کی بندگی بھی وہاں تک بندے کو نہیں پہنچا سکتی، وہ ہے شرف صحبت رسول علیہ السلام۔ اس کے پیش نظر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آگے ان کا جو طریقہ سلطنت ہے اس کے لحاظ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لحاظ سے جس وقت ہم سارے حقائق کو سامنے رکھتے ہیں تو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو اوصاف ملے اس بنیاد پر انہیں مانتے ہیں ہم، لیکن ہرگز ہم انہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پلہ نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت و جماعت اور نواسب میں فرق یہ ہے کہ نواسب نے جھوٹی حدیثیں گھڑیں، یعنی جھوٹی گھڑ کے ان کو حدیث کہا، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی سے بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وراء الورا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آگے کیا ہوں ان کے برابر بھی نہیں، لیکن جو ان کو شرف صحابیت رب نے دیا ہے اس کی بنیاد پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو رب نے ان سے دین کا کام لیا ہے، تو اس کام کے اندر ان کا جو طرز حکومت طرز خلافت ہے اور جب سے ان کو خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہوا اس کی ہمارے ائمہ نے ہمیشہ تحسین کی ہے۔ اس بنیاد پر ہم ان اوصاف کو مانتے ہیں جن کا ثبوت جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کے خلاف تان کو حرام سمجھتے ہیں، اور اگر جو روافض کی طرف سے جو طریقہ ہے اس کو بھی مکمل مسترد کرتے ہیں اور نواسب کے طریقے کو بھی مکمل مسترد کرتے ہیں۔ مگر ہم یوں گھبرائے ہوئے نہیں کہ ہم جھجک جائیں کہ امیر معاویہ کا نام لیں گے تو لوگ ہمیں ناسبی کہیں گے، لہٰذا ہم ناسبی نہ کہلوائیں، اور صحابی رسول کی شان چھپتی ہے تو چھپ جائے۔ کوئی لٹک کے الٹا کروڑ بار ہمیں ناسبی کہے، ہماری سنیت پر غبار نہیں آ سکتا۔ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہماری زندگی کی کھلی کتاب سب سے سامنے ہے۔ ہمیں نہ کوئی قبر کی تختیاں دکھا سکتا ہے اور نہ ہی کسی بد عقیدہ کے پیچھے کی کوئی تصویریں دکھا سکتا ہے۔ یہ بات کرنے کے لیے پوری تاریخ اپنی ریکارڈ سنبھالنا پڑتا ہے، اور یہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی ہر سانس میں اس بات کو پیش نظر رکھا کہ حق بات کرنی ہے تو پھر اپنا آپ بھی سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس گفتگو کا سب سے پہلا حصہ وہ اس پر ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق ہرگز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کروانے کے لیے نہیں ہے، نہ ان کے برابر لانے کے لیے ہے، نہ ان سے بڑھانے کے لیے ہے، بلکہ جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شرعی کردار ہے اس کی گواہی دینے کے لیے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں میں ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 29 میں صفحہ نمبر 377 پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، 377 پر آپ نے بتایا، اب یہ ہے سنیت، آپ فرما رہے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کی بات کر کے کہ سب سے بڑا مرتبہ تو خلفائے راشدین کا ہے، ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں، خلفائے راشدین کے بعد جو باقی عشرہ مبشرہ ہیں ان کا مرتبہ ہے۔ کہتے ہیں رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے،
یعنی خلفائے راشدین تو کیا، عشرہ مبشرہ کے بھی بعد ہے، رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا درجہ ان سب کے، ان کا پہلے ذکر کیا عشرہ مبشرہ کا کہ ان سب کے بعد ہے۔ پھر کہتے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام رفیع و شان منی تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برق کردار صبا رفتار تھک رہیں اور قطع مسافت نہ کر سکیں۔ یعنی اتنے اونچے درجات ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تیز رفتار برق رفتار گھوڑے بھی وہ سفر طے نہیں کر سکتے، جتنی بلندی اللہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عطا فرمائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں مگر فضل صحبت و شرف سعادت خدائی دین ہے۔ شرف فضل صحبت، صحابی ہونے کی فضیلت کروڑوں ولایتوں سے بڑی ہے، تو فضل صحبت و شرف سعادت خدائی دین ہے۔ یعنی یہاں آگے جھگڑا کون کر سکتا ہے کہ رب تو نے ان کو صحابی کیوں بنایا، یہ کسی کے دم مارنے کی مجال نہیں۔ فرق ان سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو وہ یعنی تصور بھی کرنا بڑا مشکل ہے، اور اپنی شان جو ان کی ہے وہ فضل صحبت تو انہیں بھی میسر ہے، اور شرف سعادت تو اب جو جس طرح بیان کیا نا وحدت امت کانفرنس میں کہ ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے کہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں لہذا میں ان سے پیار کروں، دوسرا وہ ہے جو کرتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں لہذا میں پیار کروں، سرکار کے خلیفہ ہیں لہذا میں پیار کروں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا جس نے ابو قحافہ کا بیٹا سمجھ کے پیار کیا یہ شرعی پیار نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ مولا علی سے پیار نہ کرے، چونکہ ابو قحافہ کی نسبت کا پیار اور ہے اور ادھر کا پیار اور ہے، لیکن جب سرکار کی وجہ سے صدیق اکبر سے پیار کرے گا تو جن کے پہلے خلیفے سے پیار ہے ان کے چوتھے سے بھی پیار ہے، جن کے سسر سے پیار ہے ان کے داماد سے بھی پیار ہے۔ تو ایسے ہی یہاں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی بنو امیہ کا ووٹر بن کے پیار کرتا ہے تو یہ پیار جو سرکار کی نسبت ملحوظ نہیں ہے تو یہ ٹکرا جائے گا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار سے، لیکن ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو اعلیٰ حضرت کے یہ لفظ دیکھیے، یہ ہمارا ہم سب کا یقین ہے، ایمان ہے۔ فرماتے ہیں ہم تو بحمد اللہ سرکار اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں، یعنی خاندان کے لحاظ سے ہم بحمد اللہ، سارے بولو بحمد اللہ، سرکار اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں، یعنی ہم اہل بیت اطہار کے موروثی خدمتگار ہیں، نسل در نسل ہم اہل بیت اطہار کے خدمتگار ہیں۔ ہمیں معاویہ سے کیا رشتہ، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں ہمیں معاویہ سے کیا رشتہ، خدا نخواستہ ان کی حمایت بے جا کرے، مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو میں نے کہا کہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی کے لحاظ سے نعرے سے برات کی گئی تو ہمیں یہ غصہ آیا اور دکھ ہوا، تو کہتے ہیں مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری اور حضرت امیر معاویہ کا خصوصاً الزام بدگویاں سے بری دکھنا منظور ہے کہ جو بدتینت لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں اس سے ظاہر کرنا کہ یہ الزام ان پہ نہیں آتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ العیاذ باللہ اگر امیر معاویہ کافر یا فاسق تھے یا ظالم جائر تھے یا غاصب جابر تھے تو الزام امام حسن پر آتا ہے، الزام امام
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبار مسلمین و انتظام شرع و دین با اختیار خود ایسے شخص کو تفویض فرما دیا اور خیر خواہی اسلام کو معاذ اللہ کام نہ فرمایا۔ اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی، بادشاہت منظور نہیں فرماتے تھے، تو صحابہ حجاز میں کوئی اور قابلیت نظم و نسق دین کا کیا نہیں رکھتا تھا جو انہی کو اختیار کیا؟ تو اس پر فرمایا کہ ہمیں تو یہ مطلوب ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انگلی اٹھائے گا